آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جب میرے ذکر میں اسے لذت آنے لگے، میرے ذکر میں اسے کیف و سرور آنے لگے اور میرے ذکر میں اس کے دل کو راحت ملنے لگے تو اللہ پاک نے فرمایا عاشقنی عاشقنی، وہ بندہ پھر میرا عاشق ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کی خوشخبری ہے، فرشتوں کو سنا رہا ہے، آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے ہمیں پہنچا رہا ہے اس لفظ کے ساتھ کہ سمجھے وہ بندہ میرا عاشق ہو گیا ہے، اس کو میں نے اپنا عشق عطا کر دیا ہے، عشق عطا کر دیا کہ جب آپ اللہ کا ذکر کریں آنکھیں بند کر کے اور اللہ کی یاد کریں اور اس یاد سے آپ کو لذت آنے لگے، کیف و سرور آنے لگے اور دل کو راحت آنے لگے اور پورے جسم کے اندر ایک عجیب کیف اور ایک عجیب سرور کا ماحول بن جائے، سمجھیں عشق کی شمع جل پڑی ہے، عشق کی شمع جل پڑی ہے، اس کو حاصل کریں۔ اور میرے بیٹو، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، اس عشق کی شمع جلانے کا وقت زندگی گزر جائے گی، بڑھاپا نہیں ہے، نوجوانی ہے، نوجوانی ہے۔ بڑھاپے کا رونا کسی کام نہیں آتا، بڑھاپے کا تڑپنا وہ کچھ نہیں دیتا جو نوجوانی کی عمر کا رونا دیتا، جو نوجوانی کی عمر کا تڑپنا دیتا۔ وہ راکٹ کی طرح آپ کا سفر طے کرواتا ہے، جیسے راکٹ جاتے ہیں آسمانوں کی طرف، چاند کی طرف۔ نوجوانوں، عشق پیدا کرو اللہ کا۔ زمانے نے بھٹکا دیا، ہم بھٹک گئے ہیں، بہک گئے ہیں، آپ کی سوسائٹی نے برباد کر دیا ہے، دوستوں نے برباد کر دیا ہے۔ بھاڑ میں جائیں وہ لوگ جو آپ کو اللہ سے دور کرتے ہیں، آگ لگا دو ایسی دوستیوں کو جو اللہ کا رشتہ کمزور کرتے، دفع کر دو، لعنت بھیج دو ایسی دوستیوں کو جو اللہ سے دور کرتے ہیں، اللہ کے احکام سے دور کرتے ہیں، جو بالواسطہ آپ کے اندر گناہ کی رغبت پیدا کرتے ہیں، طاعت کمزور کرتے ہیں، آپ کا ایمان کمزور کرتے ہیں۔ ایسی دوستیوں کو توڑ دو، زنجیروں کو توڑ دو، انہوں نے آپ کو غلام بنا دیا ہے، اللہ سے دور کر دیا ہے، اللہ کے اس ذکر کی لذتوں سے محروم کر دیا ہے۔ یہ زمانہ ہے، کئی تو روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، کئی مہنگائی کی وجہ سے پریشان، کئی بل کی ادائیگی میں پریشان، کئی ارد گرد کے ماحول سے پریشان۔ بھئی یہ ہزاروں پریشانیاں تو جو آپ کے بس میں نہیں، یہ تو آئی ہی آئی ہیں، مگر جو چھوڑ سکتے ہو عذاب، وہ گندی دوستی کا تو چھوڑ سکتے ہو۔ 24 گھنٹے سیل فون پہ لیٹ کے فحاشیاں دیکھتے ہو، سیل فون پر 24 گھنٹے اریانیاں دیکھتے ہو، لغویات دیکھتے ہو، اور ایسے دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو کہ جن کی باتیں آپ کے کانوں میں کفر ڈالتی ہیں، اللہ کا شک و شبہ ڈالتی ہیں، ایمان کو کمزور کرتی ہیں، اللہ کے تعلق کو توڑتی ہیں، اور آپ کو محسوس نہیں ہوتا۔ آگ لگا دو، توڑ دو، ان زنجیروں کو توڑ دو، اللہ کے ساتھ دوستی کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے عشق کرو، اللہ کے ساتھ بیٹھو، اللہ کے مجلس کرو، اللہ کی مجلس میں بیٹھو، بیٹھ کے دیکھو اللہ کے ذکر کی مجلس میں، اس سے محبت کر کے دیکھو، اس سے عشق کر کے دیکھو، اور حالت عشق میں اسے یاد کر کے دیکھو۔ اندھیروں میں اندھیروں میں اندھیروں میں آنکھیں بند کر کے دائمی طور پر اس کے حکم پہ عمل کر کے دیکھو، اس کا بن کے دیکھو، پھر وہ تمہارا جلیس ہوگا، تمہارے ساتھ بیٹھے گا۔ دیکھو اپنی شفقت کا ہاتھ تمہارے دلوں کو پھیرے گا، تمہیں کیف دے گا، اور جب کیف دے گا تو تمہارے اندر اپنے عشق کی شمع جلا دے گا۔ فرمایا فائزہ عاشقنی، آگے سنیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا جب میرا بندہ مجھ سے عشق کرنے لگ جاتا ہے، رفعت الحجاب فیما بینی و بینہ، تو پھر میں اپنے اور اس کے درمیان جو پردے تھے وہ اٹھا دیتا، پردے اٹھا دیتا۔ جب بندہ مجھ سے عشق کرنے لگ جاتا ہے تو میں پردے اٹھا دیتا۔ اور پردے اٹھنے کی علامت کیا ہے یہ بھی سن لیں۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے، سوال ذہن میں آئے گا، پہلا سوال آئے گا کیسے پتا چلے گا کہ عشق آ گیا ہے اللہ کا؟ علامت بتا دی، جب اس کی یاد میں لذت آنے لگے اور اس کے ذکر میں حلاوت آنے لگے اور کیف و سرور آنے لگے تو سمجھیں کہ عشق کی شمع جل گئی۔ اور جب عشق آ گیا تو فرمایا کہ حجاب اٹھا دے، پردے اٹھا دے گا۔ اب آپ سوال کریں گے یہ کیسے پتا چلے گا کہ پردے اٹھ گئے ہیں؟ اسی حدیث میں آگے بیان کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے وَلَا يَصْحُبْ إِذَا صَحَ النَّاسِ،
جب لوگ مجھے بھول جاتے ہیں، وہ لوگوں کے بھولنے کے وقت میں بھی اس کا دل مجھے نہیں بھولے گا۔ جب آپ کا دل اللہ کو کبھی نہ بھولے تو سمجھے پردہ اٹھا دیا اس نے۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت کر رہے ہوں گے، اسکول میں لیکچر دے رہے ہوں گے، کلاس میں لیکچر سن رہے ہوں گے، دکان پہ سودا لے رہے ہوں گے، کام کاج کر رہے ہوں گے، کھا پی رہے ہوں گے، یہ سب جائز ہے، کر رہے ہوں گے، مگر دل اللہ کو کبھی نہیں بھولا ہوگا، دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوگا۔ جسم آپ کا اپنی مجلس میں، دفتر میں، اسکول میں، کولیگز میں، تنظیم میں، دعوت کے کام میں، امور دنیاوی اور دینی امور میں مصروف ہوگا، مگر دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، بھولیں گے نہیں اللہ کو۔ اور پھر کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی طرف سے حدیث قدسی میں، اولئک کلامہم کلام الانبیاء، وہ جب بھی بولیں گے تو ایسے لگے گا کہ انبیاء کے کلام کو دہرا رہے ہیں۔ آپ کے کلام میں انبیاء کے کلام کی خوشبو آئے گی، یعنی جو کچھ حدیث میں معرفت کی چیزیں بتائی گئی ہیں اس سے اخذ شدہ چیزیں آپ کے کلام میں منتقل ہو جائیں گی۔ اولئک الابطال حقا، وہ مردان حق ہوں گے۔ اور آگے فرمایا اللہ پاک نے حدیث قدسی، اولئک الذین اذا اردت باہل الارض عقوبۃ وعذابا، تو یہ وہ لوگ بن جائیں گے میرے محبوب بندے، عاشق بندے، کہ جب اہل زمین پر ان کے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، تباہ کاریوں کی وجہ سے جب میں اہل زمین پر عذاب دینے کا اور سزا دینے کا ارادہ کرتا ہوں، ذکرتہم، تو مجھے وہ اپنے عاشق بندے یاد آ جائیں گے، وہ بھی یہاں رہتے ہیں، فصرفت ذلک عنہم، تو میں ان کی خاطر کئی بار وہ عذاب ہٹا دیتا ہوں، مؤخر کر دیتا ہوں۔ اس کو امام ابو نعیم الاصبہانی نے حلیۃ الاولیاء میں بیان کیا۔ اب حضرت الجریری کی روایت سے حضرت جنید البغدادی تک، اور جنید بغدادی کی روایت سے حضرت سری سقطی، ان سے بھی یہ روایت مکتوب فی بعض الکتب، پہلی انبیاء پر نازل ہونے والی کتب اور صحائف میں سے یہ روایت بیان کی۔ اب یہ دوسرا طریق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اذا کان الغالب علی عبدی ذکری عاشقنی، جب میری یاد بندے کے دل پر غلبہ پا لیتی ہے اور باقی چیزیں دب جاتی، پیچھے ہٹ جاتی ہیں، تو بندہ میرا عاشق ہو جاتا ہے۔ یہ امام ابو القاسم قشیری نے الگ سے بیان کیا، یہ بطریق اولیاء و صوفیاء۔ پہلا بطریق روات اور رجال حدیث، امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کو بیان کیا، روایت کی، الجامع الکبیر حدیث کی کتاب ہے، حدیث نمبر 28190، اس کے الفاظ بھی یہ ہیں، صرف اتنا فرق، وَإِذَا جَعَلْتُ بُقْيَتَهُ وَلَذَّتَهُ فِي ذِكْرِي، جب میں اس کا سارا سامان زندگی اور اس کی لذت اور کیف و سرور اپنے ذکر میں کر دیتا ہوں، عاشقنی، وہ بندہ میرا عاشق ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا عَاشَقَنِي رَفَعْتُ الْحِجَابَ بَيْنِي فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، تو میں اپنے درمیان کے حجابات اٹھا دیتا ہوں۔ یہ امام جلال الدین سیوطی نے بیان کی۔ میں نے چاہا کہ بڑا عجیب مضمون آج اس حدیث کا، روایت کا بیان کروں، جو مجھے یاد نہیں کہ پہلے کبھی بیان کیا تھا۔ پھر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الجامع الکبیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت بیان کی ہے، عبداللہ ابن عباس کی، اور وہ بیان کرتے، اور اس کو امام دیلمی نے مسند الفردوس میں بھی لیا ہے۔ وہ فرماتے خیار امتی الذین یعفون اذا آتاہم اللہ من البلاء شیئا، فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی امت میں اچھے لوگ وہ تھے اور وہی ہیں کہ جب ان پر کوئی بلا آتی ہے، پریشانی کا وقت آتا ہے، تو تب بھی کوئی کبھی کام نہیں کرتے، قابل مذمت کام نہیں کرتے، ان کے اخلاق نہیں بگڑتے، ان کی طباع میں، طبیعت میں کوئی خرابی، برائی اور شرمسار کر دینے والی چیز آپ نہیں دیکھتے۔ قالو، صحابہ یا تابعین نے آگے پوچھا، وَأَيُّ بَلَاءٍ، کون سی بلا آتی ہے؟ قال هو العشق، جب عشق کا چراغ جلتا ہے، کیا یعنی جب عاشق الہی ہو جاتے ہیں، اللہ کے عشق کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، تو یعفون،
عشق ان کے کردار کی حفاظت کر لیتا ہے، ہر قسم کے کبھی زاویے سے بچا لیتا ہے، ہر قسم کی بری عادت سے بچا لیتا ہے۔ گویا عشق کیا ہے؟ عشق آداب کی اصلاح کرنے والا ہے، احوال کی اصلاح کرنے والا ہے، عادات کی اصلاح کرنے والا ہے، طبیعت اور مزاج کی اصلاح کرنے والا ہے۔ اگر اللہ کا عشق نصیب ہو جائے تو بندہ متکبر نہیں رہتا، بندہ مغرور نہیں رہتا، بندہ حریص نہیں رہتا، بندہ لالچی نہیں رہتا، بندہ غیبت کرنے والا نہیں رہتا، بندہ اپنا نفس پرست نہیں رہتا، میں کے کفر سے باہر نکل جاتا ہے، بت پرست نہیں رہتا۔ میں ایک بت ہے، جس بندے کا ذہن اور دماغ صرف اپنے ہی اندر گھومتا رہے، میرا یہ معاملہ، میری یہ ضرورت، میری یہ حاجت، میری یہ نعمت، میرا یہ حق، میرے ساتھ یہ نہیں ہوا، مجھے یہ چاہیے، مجھے نظر انداز کرنا ہے، جو میں اور مجھے میں گھومتا ہے، اس سے بڑا اہل معرفت کے ہاں بت پرست کوئی نہیں ہے۔ یہاں آ کر امام غزالی نے ایک دلچسپ بات کہی ہے احیاء علوم الدین میں، اشارہ کیا ہے صحیح بخاری کی حدیث کی طرف، اور امام غزالی نے جو جملہ لکھا ہے وہ بعد میں بتاتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث یہ ہے، ان عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم، کہ آقا علیہ السلام پر جب نزول وحی شروع ہوا، بعثت کا زمانہ بیان فرما رہی ہیں، تو نزول وحی کی ابتدا سچے خوابوں کی شکل میں ہوئی۔ آپ کو سچے خواب آتے، اور جو خواب رات کو دیکھتے صبح دن کے تڑکے میں وہ بالکل صحیح واقعہ ثابت ہو جاتا، ایسے سچے خواب ہوتے، جو رات کو دیکھتے صبح واقع ہو جاتا اگلے دن۔ فرمایا ابتدا ایسے ہوئی، اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، صحیح بخاری کی بالکل ابتدا میں پہلی کتاب میں۔ فرمایا ثم حبب الی الخلاء، جب یہ واردات شروع ہو گئی قلب اثر پر، واردات، انوار و تجلیات کا اترنا، اور عالم ملکوت کے مشاہدات کا آنا، اور عالم مثال کا قلب پہ اترنا، جب یہ تعلقات قائم ہونے شروع ہو گئے، ظاہری طور پر نظر آنے لگ گئے، تو آقا علیہ السلام کو خلوت سے بڑی محبت ہو گئی، خلوت، تنہائی سے۔ آپ تنہا رہنے لگے، تنہا رہنے لگے۔ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ وَيَتَحَنَّسُ فِيهِ، پھر 3 میل کا سفر کر کے جبل نور پر جاتے۔ آپ جانتے ہیں چوٹی پر غار ہیرا تھی، پھر غار ہیرا میں تنہائی میں جا کے بیٹھ جاتے، فَيَتَحَنَّسُ، پھر وہاں عبادت کرتے۔ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ، کئی دن اور کئی راتیں تنہا غار ہیرا کے اندر تنہائیوں میں عبادت کرتے، اللہ کا مراقبہ کرتے، اس کی یاد کرتے، اس کی محبت میں مست رہتے، کھانا پینا بھی بھول جاتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام کے نزول وحی کے باب میں شروع میں آئی ہے۔ دراصل اس حدیث کی طرف امام غزالی اشارہ کر رہے ہیں، اب ان کا جملہ دینے لگا ہوں۔ اشارہ کر کے، حدیث کوٹ نہیں کی انہوں نے، مگر اشارہ کیا ادھر۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب اللہ رب العزت کے ساتھ اس تعلق حبی اور تعلق عشقی میں چلے گئے کہ غار ہیرا میں 10 دن، 20 دن، ایک مہینہ، 40 دن، یہ کتب سیرت میں آتا ہے، جب خلوت میں بیٹھنے لگے اور اللہ کے ساتھ ایسے جڑ گئے، تو اس وقت جو قریش مکہ تھے اور اہل مکہ تھے، جب آپ کا حال دیکھتے تو وہ کیا کہا کرتے؟ ان کے قول کو امام غزالی نے بیان کیا۔ وہ کہتے قالت العرب ان محمدا قد عاشق ربہ، عرب لوگ، مکہ کے رہنے والے عام طور پہ کہنے لگے کہ محمد کو اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ یہ امام غزالی کا احیاء علوم الدین کا لفظ ہے۔ اہل مکہ کہنے لگے آقا علیہ السلام کی اس حالت کو دیکھ کر کہ محمد کو اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے، اور وہ عبادت اور اللہ کی یاد میں غار میں جا کے چھپ کے کئی دن، کئی ہفتے وہاں رہتے ہیں۔ اب یہاں میں 2 چیزیں آپ کو ایمان افروزی کے لیے سناتا ہوں۔ ایک حضرت ذوالنون مصری کا واقعہ، ان کو خبر ملی، پہلے عاشق لوگ عشق کی تلاش میں پھرتے تھے، جنگلوں کے سفر کرتے، صحراؤں میں جاتے،
ان کو پتہ چل جاتا کہ کوئی عاشق ہے اللہ کا، اللہ کا عاشق ہے، وہ میلوں میل کوسوں کوسوں سفر کر کے تلاش میں جاتے، یہ نہ دیکھتے کہ میرا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ہزارہا لوگ میرے مرید، میرے طالب علم، تلامذہ، میرے فالورز، مجھے جاننے والے، میرے پیچھے چلنے والے کیا کہیں گے، یہ خود کسی کی تلاش میں جا رہا ہے۔ اس لیے کہ عشق تکبر کو مار دیتا ہے، میں کو مار دیتا ہے، نفسانیت کو مار دیتا ہے۔ پتہ چلتا کہ اللہ کا عاشق، عاشق کو عاشق سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ عاشق کو عشق الہی سے محبت ہے۔ جہاں کہیں اس عشق الہی کی خوشبو اسمیل آتی ہے، وہ مارا مارا پھرتا ہے، تاکہ جا کے میں اس سے اپنے یار کی باتیں پوچھوں، اس سے اپنے محبوب کی باتیں پوچھوں۔ عاشق کو پیاری لگتی ہیں محبوب کی باتیں سننا۔ آقا علیہ السلام کبھی صحابہ کرام کو فرماتے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا، ایک بار ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرمایا مجھے قرآن مجید سناؤ، حدیث پاک ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ پر قرآن کی وحی اتری، ہم نے آپ سے سنا، میری کیا مجال کہ میں آپ کو سناؤں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مولا کا کلام ہے، مجھے دوسرے سے سننے میں مزہ آتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کا کلام دوسرے سے سننے میں مزہ آتا ہے، سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا، اچانک میں نے سر اٹھایا تو آقا علیہ السلام کی آنکھیں چشمان مقدس برسات کی طرح برس رہی تھی، دوسرے سے محبوب کا کلام سن رہی تھی، محبوب کا کلام، اور رو رہے تھے آقا علیہ السلام۔ تو عاشق لوگ جاتے ہیں عاشقوں کے پاس، کوئی تو سنا جانو یار دی گل سنا سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو، حوراں وچ نہ گما سانو۔ شعر نہیں ہے، بس ایسے ہی میں ایسے دو جملے بول دیے، ایویں حوراں وچ نہ گما سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو۔ عاشقوں کو کسی اور شے میں لذت نہیں ہے، کسی اور شے میں لذت نہیں ہے۔ اللہ کے ایک عاشق ولی اللہ سلف صالحین فرماتے ہیں مجھے 30 سال ہو گئے جنت بن سنور کے میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے جنت، اور دکھاتی ہے یہ تمہارا گھر ہوگا، یہ تمہارے محلات ہوں گے، یہ تمہارے گھر کے آگے چشمے ہوں گے، یہ دریا ہوں گے، یہ نہریں ہوں گی، یہ حور و قصور ہوں گے، اتنی حوریں ہوں گی۔ 30 سال سے جنت بن سنور کے میرے سامنے آتی ہے، میں آنکھیں بند کر دیتا ہوں اور رو کے پناہ مانگتا ہوں، جیسے پناہ مانگی جاتی ہے کہ مولا میں مرنا چاہتا ہوں تجھے دیکھنے کے لیے، ان جنتوں کے نظاروں کے لیے۔ عاشق کو جس سے محبت ہے اس کو سرور وہیں ملتا ہے، اس کو کیف وہیں ملتا ہے، ہر چیز کو سرور بھول جاتا ہے۔ اس لیے عاشق عاشقوں کی تلاش میں جاتے کہ اتنے بڑے مرتبے کے لوگ وہ کیوں تلاش میں جاتے تھے جنگلوں پہاڑوں میں؟ نہیں، وہ عشق کی باتیں سننے جاتے تھے، یار کی باتیں یار کے عاشقوں سے سن کے مزہ آتا ہے۔ پوچھتے تھے کچھ اور سنا، کچھ اور گل سنا، کوئی اور گل سنا، چونکہ ہر ایک سے محبوب جدا جدا باتیں کرتا ہے، ہر ایک سے جدا باتیں کرتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو امام یافعی نے روض الریاحین میں بیان کیا، امام ابن الجوزی نے صفت الصفوہ میں بیان کیا، اور امام ابن الملقن نے حدائق الاولیاء میں، جو شارح صحیح بخاری ہیں، بیان کیا۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ فلاں پہاڑ میں کہیں دور ایک بڑی جوان عارفہ عاشقہ الہی ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف اور بڑی معرفت کا کرام ہے اور اللہ کے عشق میں مست ہے۔ آپ چل پڑے۔ لوگوں نے بتایا کہ مصر میں دریائے نیل کے کنارے پر ایک پہاڑ ہے، جبل مقتم، جبل مقتم، ان پہاڑوں میں کہیں وہ رہتی ہے۔ آپ چلتے رہے، اس کے قریب ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں ایک عابد زاہد ملا، عالم عابد زاہد۔ اس سے پتہ کیا کہ کوئی عاشقہ رہتی ہے ادھر کہیں، اس کا پتہ بتاؤ۔ اس عاشق نے جواب دیا، اس نے جواب دیا کہ تم داناؤں سے بھاگتے ہو اور دیوانوں کے پیچھے جاتے ہو۔ آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر کہا داناؤں کو چھوڑ کر دیوانوں کے پیچھے جاتے ہو۔ حضرت ذوالنون مصری نے کہا ہاں، بس مجھے اسی دیوانی کی خبر دے دیں۔ فرمایا اچھا، آگے چلے جائیں، یہ جو جبل مقتم ہے
اس میں کسی پہاڑی پر بیٹھی ہوگی. آپ آگے چلے، تھوڑا دور پہنچے ہی تھے تو ایک کربناک آواز سنی، دردناک آواز. میں عارفوں کی بات بیٹوں اور اپنے بھائیوں کے لیے سناتا ہوں بار بار، سب راتوں میں ایسے کروں گا. اور عاشقہ اور عارفہ جو ہو گزری ہیں ان کی بات سناؤں گا بیٹیوں کے لیے، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے، تاکہ ہر ایک کو حصہ ملے. وہاں جب پہنچی تو اس وقت اس پہاڑوں میں ایک جنگل تھا، وہاں ایک چٹان پر ایک جوان لڑکی بیٹھی تھی، عاشقہ الہی، مست تھی عشق الہی میں. وہ بیٹھی اور اپنی مگر میں کچھ پڑھ رہی تھی. آپ نے سلام کیا، یہ تو دور سے چل کے گئے تھے. اس نے جواب دیا، واپس سلام کا جواب دے کر کہا، ذوالنون تمہیں دیوانوں سے کیا کہا؟ ذوالنون تمہیں دیوانوں سے کیا کام؟ آپ حیران ہو گئے. سب سے پہلے پوچھا کہ تمہیں میرا نام کس نے بتا دیا کہ میں ذوالنون؟ کہنے لگی چھوڑیں اس بات کو، اللہ پاک جن کو معرفت کی آنکھ دیتا ہے ان کو دکھا دیتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے. آپ نے کہا تو دیوانی کیسے ہے؟ دیوانی کیسے ہے؟ میرا نام پہچان لیا بغیر ملاقات کی، دیوانی کیسی ہے؟ اس نے کہا اگر دیوانی نہ ہوتی تو یوں پہاڑوں اور جنگلوں میں پھر رہی ہوتی. دیوانی ہوں تو جنگلوں پہاڑوں میں پھر رہی ہوں. پھر حضرت ذوالنون فرماتے ہیں میں نے پوچھا تجھے کس شے نے دیوانہ بنا دیا؟ دیوانہ کس شے نے بنا دیا؟ واہ واہ. اس نے جواب دیا، حبہ جنننی وشوقہ حیمنی ووجدہ اقلقنی. اس کی محبت نے دیوانہ بنا دیا اور اس کے شوق نے عالم حیرت میں گم کر دیا، حیران کر دیا. اور اس کی دریافت یعنی اس کے پا لینے نے مجھے تڑپنے کی زندگی دے دی. یعنی محبت ہوئی تو دیوانہ بن گئی، اس محبت سے شوق کی شمع بھڑکی تو اس سے میں عالم حیرت میں گم ہو گئی، اور جب اس کو پا لیا تو تب سے تڑپتی پھرتی ہوں، نہ دن کو سکون نہ رات کو چین، اور میں جنگلوں پہاڑوں میں تڑپ رہی ہوں اس کو ملنے کے، ملاقات کے لیے. حضرت ذوالنون مصری نے پوچھا تو کیا بتاؤ محبت قلب میں ہوتی؟ محبت کہاں ہوتی ہے؟ اس نے کہا ہاں محبت دل میں ہوتی ہے، اور شوق فؤاد میں ہوتا ہے، اور اس کا پا لینا، محبوب کو مل جانا، یہ سر میں ہوتا ہے، سر میں ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ ان میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ اس نے کہا کہ قلب کوئی اور چیز ہے، اور جو آپ دیکھتے ہیں فؤاد اس قلب کے اندر ایک نور ہے جس نور سے انسان عالم آخرت کی چیزوں کو دیکھتا ہے، اور اس فؤاد کے نور کے اندر سر ہے، ایک باطن الباطن، وہ سر اس محبوب کو پا لیتا. ملاقات کرو. حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا کہ تمہیں اس چیز کا کیسے یقین ہے کہ تم نے اس کو پا لیا ہے؟ یہ یقین کیسے ہے کہ تم سچی ہو اور تم نے اس کو پا لیا؟ اس نے کہا ذوالنون تم وقت پر آئے ہو، صحیح وقت پر آئے ہو. دیکھو اس کو پا لینے والے کیسے سچے ہوتے ہیں، اور سچے لوگ اس کو ملنے کے لیے یوں جاتے ہیں. فرمایا سچے لوگ محبوب کو ملنے کے لیے، اس کا ملنا بلا کیف ہے. میں ملنا تو نہیں بتا سکتی مگر یہ دکھا سکتی ہوں کہ سچے لوگ اس کو ملتے کیسے ہیں. یہ کہہ کر ایک چیخ ماری، قالت ہاکذا یموت الصادقون، سچے لوگ اس طرح مرتے ہیں اس کو ملنے کے لیے. اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، پرواز کر گئی. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سر پکڑ کے وہ دیر تک روتے رہ گئے، دیر تک روتے رہ گئے، اور میں دنگ رہ گیا کہ میرے دیکھ نے کہا کہ تم صحیح وقت پر آئے ہو. واہ واہ واہ.
دیکھ رہی تھی، اب اس کی ملاقات کا وقت آ گیا تھا۔ جب ملاقات کا وقت آیا تو کہا دیکھ سچے لوگ کیسے ملتے ہیں، کیسے ملتے ہیں، چیخ ماری اور واصل بحق ہو گئی۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، تھوڑی دیر دنگ کھڑا رہا اس کی لاش کے سامنے کہ کیسے مر گئی، پھر میں آگے بڑھا کہ میں جائزہ لوں کہ میں اس کی تجہیز و تکفین کا، جنازے کا اہتمام کیسے کر سکتا ہوں۔ تو جو ہی میں آگے بڑھا اس کی لاش غائب ہو گئی، اس کا جسم غائب ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے اسی حال میں اس کو اٹھا لیا، اور وہ کہتے ہیں دیر تک اس کا جملہ میرے ذہن میں گردش کرتا رہا اور کھٹکھٹاتا رہا میری سوچ کی دروازے کو، قالت ہاکذا یموت الصادقون، اس طرح سچے لوگ اس سے ملتے ہیں، اس طرح سچے لوگ اس سے ملتے ہیں، دیکھ اس طرح سچے لوگ اس سے ملتے ہیں۔ آخری بات جس پر ختم کرنا چاہتا ہوں، حضرت عبد الواحد بن زید کا ایک واقعہ ہے جس کو امام یافعی نے بیان کیا ہے روض الریاحین میں، امام یافعی نے، اور اس کو امام ابن الجوزی نے صفت الصفوہ میں بھی بیان کیا ہے، اور ایک بڑے جلیل القدر امام ہیں، ان کی کتاب ہے عقلاء المجانین۔ امام ابن عسقلانی نے بھی یہ کتاب اپنے اساتذہ سے سند کے ساتھ پڑھی، ذکر کیا ہے اپنی اسانید میں، عقلاء المجانین، انہوں نے بھی بیان کیا، بڑے بڑے ائمہ نے بیان کیا۔ حضرت عبد الواحد بن زید، ان کی وفات 177 ہجری میں ہوئی، اور یہ سیدنا امام حسن بصری کے تلامذہ میں سے تھے، آپ کے مریدین میں سے، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والوں میں سے تھے، بڑے زاہد و عابد تھے امام حسن بصری کے یہ تلامذہ۔ تو تبع تابعی ہیں جلیل القدر، یہ تبع تابعی امام حضرت عبد الواحد بن زید، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو اللہ پاک نے خواب میں دکھایا کہ یہ ایک خاتون ہے میمونہ السوداء۔ کیا نام بولا میں نے؟ میمونہ السوداء، یہ جنت میں تمہاری ساتھی ہوگی۔ عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ آپ کو شوق پیدا ہو گیا کہ اللہ نے جسے جنت میں میرا ساتھی بنایا ہے میں اس کو دیکھ تو لوں، میمونہ السوداء وہ کون ہے۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا، بڑے بڑے ائمہ نے لکھا جو میں نے کوٹ کیا، تو مجھے سوچ آتی تھی کہ جنت میں کون ساتھی ہوگا، یہ تو بہت سے لوگ نہیں سوچتے، میں نے کبھی نہیں سوچا ساری زندگی میں۔ میرے جیسے معمولی لوگ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ذرہ سے بھی کم ہے، ہم بھی نہیں سوچتے جنت میں کون ساتھی ہوگا۔ تو یہ حضرت عبد الواحد بن زید، تبع تابعی، اولیاء کبار، اللہ کے عاشقوں اور عابدوں اور زاہدوں اور عارفوں میں بڑا اونچا مقام، ان کے ذہن میں کیا خیال آیا یہ میں سوچتا تھا، مگر اس کا جواب اللہ پاک نے میرے دل میں خود بخود میرے دل میں دے دیا۔ جو بات میری سمجھ میں آئی وہ بتاتا ہوں آپ کو، کہ یہ نکل پڑے ان کی تلاش میں کہ جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا میں اس کو جا کے ملوں، دیکھوں۔ تو میرے سوال کا جواب میرے ذہن میں ملا کہ وہ کیوں نکلے ہوں گے۔ مجھے خیال یوں آتا ہے، یہ میرا جواب ہے، کتاب میں نہیں پڑھا، یہ بڑی دقیق اور لطیف بات ہے کہ جب کوئی ہم خیال، ہم ذوق آپ کے ساتھ ہو، ایک ہی ذوق ہو، دونوں کی انجوائمنٹ اور لطف اور لذت اور سرور ایک جیسا ہو، پھر آپ دیکھتے بھی جائیں اور تبادلہ خیال بھی کریں تو کیف بڑھتا ہے۔ یہ میں نے جو تجربہ زندگی میں کیا تو اس سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عبداللہ بن زید کو جنت میں اپنی رفیقہ حیات یا ساتھی دیکھنے کا تو شاید اس عاشق اور عابد کو کوئی ذوق نہ تھا، لیکن یہ جو تلاش میں نکلے وجہ صرف یہ ہوگی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ کون خوش نصیب ہے جو میرے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا دیدار کرے گی بے حجاب۔ جب اللہ حجاب اٹھائے گا، حجاب اٹھ جائے گا، سب لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، کوئی زمرد پر، کوئی زبرجد پر، کوئی سونے کی کرسیاں، کوئی چاندی کی کرسیاں، کوئی ممبر، کوئی صوفے، عجب عجب چیزوں پر بیٹھے ہوں گے، ہر کوئی اللہ کے جلوے کے نظارے میں مست ہوگا، ہر کوئی مست ہوگا۔ تو یہ سوچ یہ رہے ہوں گے
کہ میری جنت میں جو میری رفیقہ حیات ہوگی، ہمارا محبت کا تعلق ہوگا، وہ کون ہوگی جو میرے ساتھ بیٹھے گی؟ جب ہم مل کر بے نقاب اللہ کا جلوہ حسن دیکھ رہے ہوں گے تو آپس میں شیئر کریں گے، کیسے لگ رہا ہے سونا مکھڑا، کیسے لگ رہا ہے مولا، کیسے مسکرا رہا ہے، کیسا جلوہ آ رہا ہے، یہ پردہ کیسے ہے، یہ رخ کیسے، آپس میں شیئر کریں گے عشق الہی کو اور محبت الہی کو اور نظارہ حسن الہی کو۔ وہ کون خوش نصیب ہوگی جو میرے ساتھ شیئر کرے گی؟ مجھے خیال یہ گزرتا ہے کہ شاید اسی خیال سے وہ گئے ہوں گے دیکھنے۔ اور کیا طلب ہوتی ہے اللہ کے عاشقوں کو؟ وہ چلے جنگلوں میں تلاش کرتے کرتے اس جگہ جا پہنچے، وہاں ایک خاتون تھی میمونہ السوداء، حبشی خاتون تھی، اور انہوں نے صوف کا کپڑے پہن رکھے تھے اونی، اس کے پیچھے منہ پرلی طرف تھا، پیچھے لکھا ہوا تھا یہ نہ بیچی، یہ باندھی ہے، نہ بیچی جا سکتی ہے نہ خریدی جا سکتی، لکھا ہوا تھا۔ اللہ، نہ بیچی جا سکتی ہے نہ خریدی جا سکتی ہے۔ عجیب واقعہ۔ پھر دیکھا جب آگے بڑھے تو اس کی بکریاں تھیں، بکریوں کا ریبڑ تھا، بکریاں اور بھیڑیے اکٹھے چل رہے تھے، بکریاں اور بھیڑیے اکٹھے چل رہے تھے، اور میمونہ السوداء تھوڑے فاصلے پہ نماز پڑھ رہی تھی، طویل سجدے کر رہی تھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئی، سجدے کر لیے، سلام پھیرا، تو وہ حضرت عبداللہ بن زائد کہتے ہیں میں کبھی بکریوں اور بھیڑیوں کو دیکھوں اکٹھے چلتے ہوئے اور کھیلتے ہوئے، اور کبھی میمونہ السوداء کے طویل لذتیں اور اس کی مناجات کو دیکھوں، اللہ کو پکارتی تھی اور روتی تھی کیفیت۔ جب سلام پھیر کے میری طرف مڑی اور کہا عبداللہ بن زید کیسے آئے ہو؟ ملاقات کا یہ ٹائم نہیں ہے، وعدہ آخرت کا ہے۔ اللہ اکبر۔ خواب میں دیکھا تھا، باری تعالیٰ نے دکھایا تھا کہ جنت میں یہ میمونہ السوداء تیری ساتھن ہوگی، تیری زوجہ ہوگی، یہ تیرا جوڑ ہوگا، اس کے ساتھ رہو گے۔ خواب میں دیکھا تھا۔ ادھر پہنچے، نماز سے سلام پھیرا تو جواب میں کہا الوعد فی الجنہ لا ہا ہونا۔ عبداللہ بن زید یہاں کیسے آئے ہو؟ ملاقات کا وعدہ تو جنت میں ہے، یہاں نہیں ہے، چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کیسے ہوتے ہیں عاشق لوگ، کس طرح اللہ ان کے پردے اٹھاتا ہے، کس طرح دل کی معرفت کی آنکھیں کھولتا ہے، کس حال میں لے جاتا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں عبداللہ ابن زید ہی ہوں، آپ سے ملنے آیا ہوں مجھے کوئی نصیحت کر دے۔ تو میمونہ السوداء نے کہا نصیحت یہ ہے کہ جس بندے کو اللہ نے کوئی چیز دنیا کی عطا کر دی، اب میرے بیٹے بیٹیوں یہ نصیحت کا جملہ سن لیں، پلے باندھ لیں، مرد عورتیں بیٹے بیٹیاں سب۔ حضرت میمونہ السوداء کہتی ہیں نصیحت یہ ہے کہ اللہ پاک بندے کو مختلف چیزیں دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، عہدے دیتا ہے، منصب دیتا ہے، مال دیتا ہے، گھر دیتا ہے، گاڑی دیتا ہے، کھانا پینا دیتا ہے، دوستیاں، رشتہ داریاں، 100 چیزیں دنیا میں، عزت، شہرت دیتا ہے۔ جو چیز اللہ بندے کو دنیا میں دے دے وہ آزمائش کے لیے دیتا ہے، یاد رکھ، آزمائش کے لیے۔ جب اللہ دے دے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ اگر وہ بندہ اس چیز کی طلب میں لگ جائے، اس چیز سے محبت کرنے لگ جائے اور اس چیز کا حریص ہو جائے، اس چیز کے پیچھے لگ جائے، وہ چیز اس کے دل میں چپ جائے، کھپ جائے اور اسی کو طلب کرنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی خلوت کی محبت سے، لذت سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے تو دنیا کی چیز دی تھی تمہیں آزمائش کے لیے، تم اس کی طلب میں لگ گئے، اب جب میری خلوت میں بیٹھو گے، نماز پڑھو گے، تلاوت کرو گے، رکوع کرو گے، سجدے کرو گے، ذکر کرو گے، اب جو میری خلوت کی لذت ہے وہ واپس لے لیتا ہے۔ کہ ہم اپنی خلوت کی لذت و حلاوت ان لوگوں کو نہیں دیتے جو دنیا کی چیزوں کی طلب کے پیچھے، خواہ وہ عزت، عہدہ، منصب یا دنیا کی کوئی چیز ہو، اس کے پیچھے مارے پھریں، ان سے ہم اپنی خلوت میں اپنی لذت و حلاوت واپس لے لیتے ہیں، اور اس کی جگہ اس کے دل میں وحشت بٹھا دیتا ہے، کراہت بٹھا دیتا ہے۔ پھر وہ بڑی مشکل سے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، وقت گزاری کرتا ہے، مگر کیف اور سرور اور لذت اور حلاوت وہ اٹھا لیتا ہے،
کیونکہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ بس اس نے کہا یہ ایک نصیحت ہے۔ حضرت عبد الواحد بن زید کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا اب مجھے اتنی بات بتا دے کہ یہ بھیڑیے اور بکریاں اکٹھے کیسے کھیل رہے ہیں؟ تمہاری بکریاں یہ بھیڑیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں اور کوئی بھیڑیا بکریوں کو کھاتا نہیں، یہ کیسے ہے؟ بس یہ آج کی نشست کا آخری کلائمیکس ہے جو آپ کو ثبت کرنا چاہتا ہوں دل و دماغ پر، کہ بھیڑیے اور بکریاں اکٹھے کیسے کھیل رہی ہیں۔ اس پر حضرت میمونہ السوداء نے جواب دیا کہ جب سے میں نے اپنے مولا سے صلح کر لی ہے، بھیڑیوں نے میری بکریوں سے صلح کر لی۔ جب سے میں نے اس سے صلح کر لی ہے مولا سے، بھیڑیوں نے میری بکریوں سے صلح کر لی ہے، یعنی جب سے میں اس کی ہو گئی ہوں اس نے اپنے بھیڑیے بھی میری بکریوں کے ساتھ کر لی ہیں۔ دوستو اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو۔ ہم روٹھے ہوئے ہیں، وہ منانا چاہتا ہے، ہم روٹھے ہوئے ہیں، ہم اس سے دور جا رہے ہیں، وہ ہمیں بلا رہا ہے، ہم اس کے نافرمان ہو گئے ہیں۔ ہم نے زندگیوں میں بھلا دیا ہے کہ کوئی مالک بھی ہے، کوئی ہمارا خالق ہے، کسی کے آگے جواب دینا ہے، کس نے ہمارے اعمال کو تولنا ہے، کیا منہ دکھائیں گے، ہم بھولے ہوئے ہیں۔ جو بھول جاتا ہے وہ گویا صلح نہیں کرتا، وہ مخالف ہو گیا، نافرمان ہو گیا۔ بھولنا، نافرمان ہونا، دنیا کی چیزوں کی طلب میں مارے پھرنا چھوڑ دو، اللہ سے صلح کر لو۔ جب اللہ سے مصالحت ہو جاتی ہے، اللہ پاک ساری کائنات کو آپ کی موافقت میں کر دیتا ہے، پھر وہ آپ سے محبت کرتا ہے، پھر وہ محبت زمینوں پر اتار دی جاتی ہے۔ تو میرا میسج یہ ہے بیٹوں اور بیٹیوں کو، بھائیوں کو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو اور اس کے بن جاؤ، اسے ناراض نہ کرو، اس کی نافرمانیاں زندگی میں چھوڑ دو، ظاہر میں بھی اور قلب و باطن میں بھی۔ دھوکہ ایک دوسرے کو ہم اور آپ دے سکتے ہیں مگر اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ ہمارے اندر کی نیتوں کو اور اندر کے احوال کو سب دیکھتا ہے، ہم کتنے سچے، کتنے سچے اور کتنے کھرے ہیں۔ اللہ سے صلح کر ظاہر و باطن میں، وما علینا الا البلاغ۔